پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئی سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا۔ عاقب جاوید، اسد شفیق، اظہر علی، حسن چیمہ اور علیم ڈار سلیکشن کمیٹی میں شامل۔ قومی سلیکشن کمیٹی کے تمام ممبرز ووٹنگ کے اہل ہوں گے۔ سلیکشن کمیٹی کے رکن محمد یوسف چند روز قبل مستعفی ہو گئے تھے۔ معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی لاہور آمد۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث بتی چوک میں نماز جمعہ کی امامت کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے صاحبزادے شیخ فاروق ذاکر نائک بھی ہمراہ۔ مذہبی اسکالر کچھ دیر بعد اجتماع سے خطاب کریں گے۔ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا دورہ لاہور۔ عظیم مذہبی اسکالر آئندہ 2 روز لاہور میں ہی قیام کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک رائیونڈ تبلیغی مرکز کا بھی دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک کل اور اتوار کو بادشاہی مسجد میں منعقدہ تقریبات میں خطاب کریں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ صاف پانی بل ایکٹ 2024 پیش کیا جائے گا۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی سالانہ رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اجلاس میں محکمہ مواصلات سے متعلقہ وقفہ سوالات ایجنڈے کا حصہ ہوں گے۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ کا معاملہ۔ پیپلز پارٹی اراکین پنجاب اسمبلی کی قیادت سے پاور شیئرنگ فارمولے طے کرنے کا مطالبہ۔ اراکین پنجاب اسمبلی کی اصرار پر پارٹی قیادت کا نون لیگ قیادت سے رابطہ۔ پاور شیئرنگ طے کرنے کے لیے چھٹا اجلاس 18 اکتوبر کو ہوگا۔ پنجاب میں مقامی سطح پر سولر پینلز کی تیاری کا منصوبہ زبانی جمع خرچ اسکیم بن گئی۔ 2 برس بعد سولر پینلز کی تیاری کے لیے فنڈز پر عمل درآمد ممکن ہوگا۔ آئندہ مالی سال میں PC1 بنے گا۔ تجاویز مرتب۔ جون 2026 کو سولر پینلز کی تیاری کا فنڈ قائم کیا جائے گا۔ پرپل لائن ٹرین روٹ میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کو شامل کرنے کا فیصلہ۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ میں لاہور پرائم ڈاؤن ٹاؤن میں بین الاقوامی کمپنیز اور وفود کو ایئرپورٹ سے براہ راست CBD پہنچایا جائے گا۔ بین الاقوامی کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے گا۔ ہمیشہ ایک پروپیگنڈا سیل ہے ان کے پاس، اور اس سیل کو وہ آرگنائز طریقے سے لوگوں کو کی توہین کرنے کے لیے یہ سب استعمال کرتے ہیں۔ 500 سمز جو ہیں وہ اس ایک خاتون کے نام پہ، 500 سم اس کے شوہر کے نام پہ جاری ہوئی ہے۔ یہ سمز کیا کرتی ہیں؟ یہ ہے وہ انیکسس جو سمجھنے کی اور جو ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے، آج وہ ثبوت کے ساتھ سامنے آیا۔ ان سمز کے اوپر جو ہے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ان سمز کے اوپر ٹویٹر اکاؤنٹس بنتے ہیں۔ ان سمز کے اوپر جو ہے مختلف سوشل میڈیا کی جو ہے وہ اکاؤنٹس بنا کر وہاں سے بدتمیزی، گالی، دھمکی، یہ سب جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہے ایک انیکسس۔ مہنگائی کم ہونے پر ایک ٹولہ ملک میں فساد مچا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے پاس پروپیگنڈا سیل ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی لفظی گولہ باری۔ کہا مخالفین کی توہین کے لیے پروپیگنڈا سیل دن رات زہر اگلتا ہے۔ ایک خاتون اور اس کے شوہر کے نام پر 500 سمز ہیں۔ مہنگائی کے وار تیز، غریب روٹی کے چکر میں ڈھیر۔ سبزیوں اور پھلوں کی خریداری امتحان بن گئی۔ ادرک 800، لہسن 550، مٹر 310 اور شملہ مرچ 240 روپے کلو، انگور 430، انار 410 اور آڑو 310 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے۔ مرغی کو بازار سے کچن تک لانا خواب بن گیا۔ چکن 595 روپے فی کلو سے نیچے نہ آ سکا۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت میں 1 روپیہ اضافہ، نئی قیمت 296 روپے مقرر۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8760 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ لاہور کے میدے میں زہر گھونپنے کی کوشش ناکام۔ فوڈ اتھارٹی نے شالیمار میں جعلی کولڈ ڈرنکس بنانے والا یونٹ پکڑ لیا۔ 300 لیٹر کیمیکلز کا محلول، 1 من تیار کولڈ ڈرنکس، ممنوعہ فلیور اور کھلے ناقص رنگ طلب کر دیے۔ مقدمہ درج، 3 ملزم بھی گرفتار۔
UC 229 चंद्रा में मसाइल की भरमार, सड़कें भी टूट फूट का शिकार, नाले की दीवारें न होने से हादसात मामूल बन गए। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना, शहरियों का कहना है हमें यहाँ बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं, आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। आए दिन कोई ना कोई रक्षा गिरा होता है, बल्कि ये रूटीन मैटर है, ठीक है ना। पिछले दिनों जो वो पुली है बाबर चौक वाली, वहाँ पे गाड़ी गिरी है, फैमिली थी उनके साथ, उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। बहुत गंदा पानी है इधर का, हम नए नए आए इधर, बहुत हालात इधर पानी का बहुत ख़राब है, एक्सीडेंट और होते हैं, बस इधर का हालात बहुत ज़्यादा खराब है। डेंगू मच्छर मजीद खतरनाक हो गया, 24 घंटे में शहर में 9 मरीज सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक सुबह भर में 160 मरीज रिपोर्ट हुए, एक हफ्ते में 850 और रवां साल अब तक 3136 केसेस रिपोर्ट हो चुके। शहर के उफक पर सूरज आबोताब से चमकने लगा, कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 47% है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आ गई। लाहौर दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से निकल गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 97 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत, हाई कोर्ट ने हुकूमती मंसूबों में दरख्त काटने से रोक दिया। पानी के मीटर्स की आंजा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। DGPHA के इक़दाम को भी सराहा। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर समाअत की। शहर को साफ रखने का मिशन तेज, डिप्टी कमिश्नर लाहौर फील्ड में मुतहर्रिक हो गए। सैयद मूसा रजा का हरबंसपुरा और वसनपुरा का दौरा, सफाई और डेंगी तजावजात के हवाले से इक़दाम का जायजा लिया। मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर को हरबंसपुरा से तजावजात फिलफौर क्लियर करवाने की भी हिदायत। LWMC का शहर में ऑपरेशन क्लीनअप जारी। गुज़श्ता 3 रोज में 20,000 टन से ज़ायद कूड़ा ठिकाने लगाया गया। CEO बाबर साहिबदीन की फील्ड में सरप्राइज चेकिंग जारी। हरबंसपुरा, शेख जैद हस्पताल, जिनाह हस्पताल, डॉक्टर हस्पताल के गिर्द सफाई इंतजामात का जायजा लिया। बल्दिया उस्मा का तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। शहर के तमाम जोन्स में कार्रवाइयाँ। इकबाल जोन में 3 ट्रक तजावजात का सामान जब्त कर लिया गया। शाहराहों और मोहल्लों में 750 बैनर्स और स्टीमर्स हटाए गए। ऑपरेशन चीफ ऑफिसर शाहिद अब्बास काठिया की ज़ेरे निगरानी किया गया। गैर कानूनी कमर्शल इमलाक और कमर्शल फीस ना दहिंदगान की शामत। LGA की वहादत रोड और गुलबर्ग में कार्रवाइयाँ। टाउन प्लानिंग विंग ने 28 इमलाक को सरबे माहर कर दिया। ऑपरेशन डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 और डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 3 ने किया। नैब तरमीमी कानून के तहत रेफरेंस की अदालतों में मुंतकली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस सी की एंटी करप्शन कोर्ट मुंतकली पर इत्तफाक हो गया। नैब ने रेफरेंस मुंतकली पर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब की। अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ केस। अदालती हुक्म पर DG FIA अदालत में पेश। वज़ीर इत्तलात पंजाब भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का FIA की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। 15 रोज़ा में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। फलक जावेद के शौहर ने सिम फ्रेंचाइज सेल करने की इकदामात हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि FIA ने गैर कानूनी तौर पर फ्रेंचाइज पर छापा मारा। पूरे ख़ानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत फ्रेंचाइज को डी सील करने का हुक्म दे। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस। मुल्ज़िम ममनून हैदर की दरखास्त ज़मानत का तहरीरी हुक्म जारी। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि मुल्ज़िम के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं जिस पर वो ज़मानत का हकदार नहीं। मुल्ज़िम की शनाख्त खुद खलीलुर रहमान कमर ने शनाख्त परेड में की।
تانا کہنا کے انچارج انویسٹیگیشن پر اپنے ہی تھانے میں مقدمہ درج، اصغر علی اور محمد نواز کاہلو پر شہری کو غیر قانونی حراست میں رکھنے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ ایس ایچ او کہنا فاروق اعظم کو کلیئر قرار دے کر بری کر دیا گیا۔ شہر میں ای چالانوں کی سینسری مکمل، مال روڈ پر 108 مرتبہ ٹریفک قوانین کی خلاف کرنے والی گاڑی پکڑی گئی۔ 51,800 روپے جرمانہ، کار ڈرائیور نے 80 مرتبہ ٹریفک سگنل، 19 بار لین لائن اور 9 دفعہ سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی کی۔ پولیس فورس اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے احسن اقدام، پنجاب پولیس اور نجی ہسپتال کے مابین ایم او یو طے پا گیا۔ ترجمان کے مطابق پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو تمام شعبہ جات میں میڈیکل اخراجات میں 15 سے 27% رعایت ملے گی۔ آئی جی پنجاب سے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ملاقات، ڈاکٹر عثمان انور نے پیش کردہ درخواستوں پر ریلیف کے احکامات جاری کیے۔ کہا پولیس فورس ایک فیملی کی طرح ہے، آر پی اوز ڈی پی اوز ماتحت سٹاف کے مسائل کا حل گراس روٹ لیول پر یقینی بنائیں۔ قومی بیس بال ٹورنامنٹ 2025 پاکستان پولیس کی بیس بال ٹیم شرکت کریں گی۔ دلچسپی لینے والے نوجوان کھلاڑیوں کی خدمات لی جائیں گی۔ اچھے کھیل کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں سے بھی رابطہ کرنے کی ہدایت۔ ٹورنامنٹ فروری میں منعقد ہوگا۔ سر گنگا رام ہسپتال میں اسٹیٹ آف دی آرٹ آپریشن تھیٹرز کا افتتاح، پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے آپریشن تھیٹرز کا افتتاح کیا۔ کہا سرجری کے 5 آپریشن تھیٹرز بحال کیے گئے، ہسپتالوں میں مریضوں کو بہتر اور معیاری طبی سہولیات میسر ہوں گی۔ پنجاب یونیورسٹی شعبہ جینڈر اسٹڈیز کے زیر اہتمام بین الاقوامی کانفرنس، وی سی ڈاکٹر محمد علی شاہ اور وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈاکٹر ناصر محمود کی شرکت۔ سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سمیرا سمد بھی شریک۔ کانفرنس کا موضوع ویمن پیس اینڈ سیکیورٹی تھا۔ قوم کی بیٹیوں کی ہمت اور قابلیت دنیا بدل سکتی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بچیوں کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا ہماری بیٹیاں، بہنیں اور بچیاں قوم کا مستقبل ہیں۔ حکومت بچیوں اور خواتین کے تحفظ، تعلیم، صحت اور فلاح بہبود کے لیے بہترین روڈ میپ پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان کے لیجنڈری اداکار عابد کشمیری انتقال کر گئے۔ عابد کشمیری نے سینکڑوں ٹی وی ڈراموں، سٹیج اور فلموں میں کام کیا۔ عابد کشمیری نے اپنے پسماندگان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی۔ بیٹی عابد کشمیری کے مطابق عابد کشمیری کچھ عرصے سے بیمار تھے۔